آپ حضرات نے قادر نامے کے حوالے سے ضرور سن رکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے کئی محققین نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ آئیے اس کتاب کی ادبی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میں ہوں انظار حسین اور آپ سن رہے ہیں ادبی ریلز۔ قادر نامہ ایک نوع کی لغت ہے جس میں غالب نے روزمرہ میں استعمال ہونے والے فارسی اور عربی الفاظ کے اردو مترادف بیان کیے ہیں تاکہ قارئین کے ذخیرہ الفاظ میں وسعت پیدا ہو۔ عام طور پر محققین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ قادر نامہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہی تصنیف ہے، جو انہوں نے اپنی اہلیہ کے بھانجے زین العابدین خان عارف کے دونوں صاحبزادوں باقر علی خان اور حسین علی خان کی تعلیم و تربیت کے لیے مرتب کی۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ غالب کے 7 اولادیں ہوئیں، لیکن افسوس کوئی بھی 15 ماہ سے زائد زندہ نہ رہی۔ اپنی اس کمی کی وجہ سے عارف کو انہوں نے اپنی اولاد کی طرح رکھا، مگر ستم ظریفی کہ عارف بھی عین شباب کے عالم میں محض 35 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور عارف کی جواں مرگی پر غالب نے اپنی ایک غزل ان کے نام کی، جس کا مطلع ہے: لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ ان اشعار سے غالب سے ان کی لازوال محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عارف کے بعد ان کی اولاد پر غالب کی توجہ رہی۔ ان کی پرورش عارف کے انتقال کے بعد خود مرزا غالب کی نگرانی میں ہوئی۔ اس زمن میں شاہد صدیقی اپنے مضمون غالب اور عارف میں لکھتے ہیں کہ عارف نے 2 اولادیں چھوڑیں، باقر علی خان اور حسین علی خان۔ غالب کو عارف سے بہت محبت تھی اور وہ انہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ جب عارف دنیا سے اٹھ گئے تو غالب کی محبت ان کے دونوں بچوں کی طرف منتقل ہو گئی اور غالب نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ان کی ہر ضد پوری کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی ضد سے مجبور ہو کر انہیں سفر میں بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ 18 جون 1956 کے خط میں غالب خود لکھتے ہیں کہ زین العابدین خان مرحوم ان کے لیے فرزند کی مانند تھے۔ کیا اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ مان لینا اور آسان نہیں ہو جاتا کہ غالب نے ان بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی کتاب مرتب کی ہو؟ اگرچہ اکثر محققین قادر نامے کو غالب کی تصنیف مانتے ہیں، لیکن چند محققین کی رائے اس کے برعکس بھی ہے۔ غلام رسول مہر بھی ان حضرات کی فہرست میں ہی شامل ہیں، جو اس کتاب کی تصنیف کے بارے میں محتاط رائے رکھتے ہیں اور ایک قدیم مطبوعہ نسخے کی بنیاد پر اس پر سوال قائم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: اس کتاب کا ایک نسخہ 1973 کا چھپا ہوا ہے، پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہے۔ پبلیشرز کا دعویٰ ہے کہ کتاب غالب کی تصنیف ہے، لیکن مجھے اس پر کلام ہے۔ غلام رسول مہر، صفحہ 388۔ اس زمن میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ قادر نامے کے متعلق مہر صاحب نے شبہ ظاہر کیا اور انہیں اس میں کلام ہے کہ یہ مرزا صاحب کی تصنیف ہے، لیکن میں نے میرن صاحب سے سنا تھا کہ یہ مرزا عارف کے بچوں کے لیے لکھا تھا۔ اردو سہ ماہی، اکتوبر 1932۔ اس حوالے سے ملک رام صاحب بھی رقم طراز ہوتے ہیں۔ وہ غالب کی تصنیف ہونے پر زور دیتے ہیں، لکھتے ہیں: مولانا غلام رسول مہر کو اس رسالے کے غالب کی تصنیف ہونے میں شک ہے، لیکن میں اندرونی اور بیرونی شواہدات کی بنیاد پر ثابت کر چکا ہوں کہ یہ رسالہ غالب کا لکھا ہوا ہے۔ تحقیق اور آواز انظار حسین۔ اگر آپ کو ہماری یہ تحقیق پسند آئی ہو تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔